لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کو کیا جانتے ہیں؟ شخصی اعتبار سے ہم اعلیٰ حضرت کو کیا جانتے ہیں؟ ہم صفر ہیں اس معاملے میں۔ اللہ رب العزت نے علم کے میدان میں وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ تاریخ میں ایسی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان، علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان، جو مصنف بہار شریعت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضور ایک فتویٰ لکھا ہے، اس کا جزیہ نہیں مل رہا ہے۔ جزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا، اب فقہ کی وہ مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کس کتاب میں وہ مسئلہ موجود ہے اور کس جگہ پر موجود ہے، اسے نقل کرنا پڑتا ہے۔ صرف اردو میں فتوے میں یہ لکھ کے دے دینا کہ ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، اتنا اصول کے اعتبار سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کسی فقہی کتاب سے اس عبارت کو بھی نقل کرنا پڑتا ہے کہ اس عالم کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایسا کرنا درست اور ایسا کرنا غلط ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور فلاں جزیہ نہیں مل رہا ہے اور میں نے بہت تلاش کیا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن مجھے کہیں ملا نہیں ہے، تھوڑا کرم فرمائیں۔ میرے عزیزوں، اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کے علمی تبحر کا، حافظے کا۔ قرآن یاد ہو بات سمجھ میں آتی ہے، حدیث یاد ہو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ جتنی کتابیں آپ نے مطالعہ کر رکھی تھی، ہر کتاب آپ کو ازبر تھی، اور صرف ازبر ہی نہیں بلکہ کون سی چیز کس صفحہ پر، کس سطر میں اور کتنی دوری پر موجود ہے، اعلیٰ حضرت کو یہ تک یاد رہا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، جب حضور صدر الشریعہ نے پوچھا کہ حضور کرم فرمائیں مجھے یہ جزیہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امجد علی در مختار اٹھاؤ، اس کا فلاں صفحہ کھولو، فلاں صفحہ کے فلاں سطر میں جا کر دیکھو، وہاں پہ یہ جزیہ موجود ہے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم بھاگ کر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے۔ ہم گئے، کتاب کو اٹھایا، کھولا تو ہو بہو جو سطر اور جو صفحہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اس عبارت کو ہم نے اسی جگہ پر پا لیا۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کا یہ علمی مقام ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ مسئلے جس پہ علماء عرب قلم رکھ دیا کرتے تھے، ایک مسئلہ آیا تھا جب یہ روپیوں کا چلن پیدا ہوا، جب یہ نوٹ آئے، سکے وجود میں آئے، تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہم تو ہر چیز استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، لیکن علماء جو ہوتے ہیں وہ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ اس چیز کو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جب یہ سکوں کا رواج پیدا ہوا، استفتاء کیا گیا علماء عرب کے پاس کہ کیا ان روپیوں کا استعمال، یہ سکوں کا استعمال جو حکومت نے رائج کیا ہے، اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی چیز خرید و فروخت کریں تو اس میں سود کا تحقق ہو جائے، ربا کا تحقق ہو جائے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پورے علماء عرب کے پاس یہ فتویٰ گیا، ان کے دارالافتاء میں پہنچایا گیا، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا، اور آخر میں یہ لکھ کر انہوں نے قلم رکھ دیا کہ اللہ رب العزت عنقریب کوئی ایسا شخص پیدا کرے گا جو اس مسئلے میں امت کی رہنمائی فرمائے گا۔ اور لوگوں نے وہ دیکھا کہ بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور جب آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے صرف ایک دو سطر میں نہیں بلکہ اس کے جواب میں پورا رسالہ لکھ کر شائع فرما دیا اور امت کی رہنمائی فرما دی۔ عزیزان محترم، ہم آج اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پہچاننے سے قاصر ہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا علمی مقام تھا۔